إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم.
حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ مکمل نہیں ہو سکتی، 7 سمندر اور بھی آ جائے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید القونین امام اعظم قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و متحر۔ حضرات، ابھی جس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے۔ ہم نے آیت الکرسی کے موضوع پہ آپ کو بتایا تھا کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، اور انشاءاللہ اس خطبے کے بعد ہم وہ خطبہ بیان کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت کون سی۔ تو ابھی یہ آیت الکرسی اور اسی کے اندر سورۃ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا، آخری رکوع میں سے آخری 2 آیات بہت ہی قیمتی، بہت زیادہ قیمتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان کے رات کے اذکار تھے نا، اس کے اندر یہ آخری 2 آیات سورۃ بقرہ کے شامل تھی۔ وہ رات کو سورۃ بقرہ پڑھ کے سوتے تھے۔ جس طرح ہم نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر میں شیطان نہیں آتا، اسی طرح انسان کی چیزوں کی جس طرح شیطان بھی نہیں آتا، اور ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ چور بھی نہیں آپ کے گھر آ سکتا اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کا جو آخری 2 آیات ہے نا، وہ بندہ پڑھ لیتا ہے نا رات کو، تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ساری رات اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں رات کو کس طرح لوگوں کو اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے علاقے ہیں، ایسی جگہ ہوتی ہیں یا کہیں بھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ اگر بندہ سیکیور ہو کر نہ سوئے تو چور ڈاکو گھر میں آ جاتے ہیں۔ پہلے بہت کچھ ہوتا تھا، اب پھر بھی عام طور پہ ہمارے علاقوں میں نہیں، لیکن اس طرح کے علاقے ہیں دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر چور پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا داع لگتا ہے۔ ان کو پتہ ہے یہاں میں پکڑا نہیں جاؤں گا، کیمرے نہیں لگے ہوئے، اب تو کیمرے بھی لگ گئے ہیں، لیکن اکثر جو ہوتے ہیں ٹرین وہ کیمروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بہرحال ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں، رات کے وقت جب گھر کے اوپر کوئی کنڈی کھٹکنے کی آواز آتی ہے، ڈر آ جاتا ہے نا تھوڑا بہت، پتہ نہیں کون پھردا پہ چکر لاندا پہ کوٹھے چ بندہ نوں فون کردا اپنے ہمسایہ نوں دھیان نال، اوپر جا کے کیا کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں یا 15 پہ کال کرتے ہیں۔ رات تو تھوڑی سی ٹینشن بن گئی نا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اگر تم 2 آیات پڑھ لو گے نا تو یہ بھی ٹینشن تمہاری ختم ہو جائے گی، اتنی بابرکت آیت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام کے اذکار کے علاوہ جو رات کے اذکار تھے نا ان کے اندر شامل ہیں، اور جو علماء کرام جو وظائف کرتے ہیں نا ان کے وظائف میں دعا کے لیے وہ سورۃ فاتحہ کو، آیت الکرسی کو اور ان 2 آیات کو ملا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔
افسوس ویسے اس شخص پہ ہے کہ جس کو یہ آیت کا نہیں پتہ، جن کو یہ پتہ نہیں۔ افسوس اس پر ہے کہ جس کو پتہ ہے وہ پڑھتا نہیں۔ دکھ اس بات کی بات ہے۔ اب آپ کو بتا دیا نا، اب آپ نے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ اتنی بابرکت آیت، کیوں؟ اس کے اندر عقائد کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی ملکیت کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ نے کہیں مقام پہ کہا للہ ملک السماوات والارض مالک یوم الدین۔ ملک اور ملک میں فرق ہے۔ جو ملک ہوتا ہے نا، ملک یعنی کہ یہ پورے ملک کا بادشاہ، پورے ملک کا بادشاہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم مانا جاتا ہے، اس کا قانون چلتا ہے پورے ملک کے اندر، لیکن ہم اس کے اندر نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں اندر اس کا قانون نہیں چلتا۔ گھروں کے اندر جو ہم نے اپنے قوانین بنائے ہیں، قواعد و ضوابط بنائے ہیں گھر کے اندر، کاروبار کے اندر، وہ ہمارے اپنے چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ملک نہیں، ملک کے ساتھ ملک بھی، ملکیت بھی اس کے کنٹرول کے اندر ہے کہ ہمارے ہر معاملے، ہمارے تنہائیوں کے معاملے، ہمارے خفیہ معاملے، ہمارے ظاہر اور باطن، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بسا کرنا۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ جو تمہارے اندر ہے نا، تمہارے نفس کے اندر، جو تمہارے دل میں ہے، اگر تم نے اس کو ظاہر کر دیا، یہاں چھپا لیا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپا لو، اللہ تم سے اس چیز کا حساب ضرور لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے تم اس کو اندر رکھو یا باہر نکال دو، اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ دلوں کے حال دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ ہم دلوں کے اندر سوچنا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ جب یہ آیت سنی اور آئے، صحابہ کرام نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اور پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ظاہر اور باطن نہیں کر سکتے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ اگر ہمارے دل کے اندر کوئی خیال آ جاتا، اب آپ دیکھیں اس سے کتنی کیسی بات ہے کہ ہمارے دل کے اندر گناہ کا خیال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم نیکی کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہاری نیکی کو بھی لکھتے ہیں، نیکی کی جو تم نے نیت کی ہوتی ہے نا، دل کے اندر جو ارادہ بناتے ہو کہ میں اے نیک کام کراں گا، فرشتہ اسی وقت اس چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اب آپ اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر خیال لاتے ہیں کہ میں برائی کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کا گناہ نہیں لکھا جاتا برائی پہ، نیکی کی نیت و ارادہ ہوتا نا وہ اللہ لکھ لیتا، لیکن برائی کا ارادہ نہیں لکھتا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جو تمہارے دل کے اندر ہے تم اسے ظاہر رکھو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس چیز کا ضرور حساب لے گا۔ ہم سمجھے کہ ہم اپنے دل و دماغ کے اندر برائی کے ارادے کریں اور پھر کہیں گناہ کے ارادے کریں اور پھر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو گناہ تو لکھنا ہے،
تو میرے بھائیوں یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اس چیز پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر ہے یا اسے چھپا لیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا ضرور حساب لے گا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے کہ ایک انسان اپنے دل کے اندر ارادہ کرتا ہے کہ میں ایک برے کام کو، شریعت کے خلاف کام کو سر انجام دوں۔ ارادہ کیا نا، خیال ذہن میں آنا وہ اور چیز ہے، ارادہ کیا ہے اور اتفاقاً وہ کام نہیں ہو سکا۔ مثلا اس نے کہا کہ میں یہ فلاں کام کروں گا، میں چوری، ڈاکہ یا کوئی ایسا کام کروں گا یا کوئی کرپٹ کام کروں گا، کرپٹ کام جتنے بھی لگا لے، برائی کروں گا، تو وہ اس سے اللہ کی طرف سے رک جاتا ہے، کوئی نہیں پیش آتی، یا کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ اس سے وہ کام نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے ارادہ ایسا کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا حساب لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ پوری پلاننگ کرے کہ میں زیادتی کروں، گناہ کروں، لیکن ہویا نہیں تو میں بچ جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، میں تم سے تمہارے دل کے اندر ہے نا، تمہاری جو نیتیں خراب ہے نا وہ بھی جانتا ہوں، اور میں اس کا بھی حساب لوں۔ کیوں اللہ؟ فرمایا للہ ما فی السماوات، میں ہی تے مالک کا ساری کائنات کا مالک بھی میں اور ملکیت بھی میرے پاس، کہ جسے چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں قدرت ہے کہ جسے چاہے اللہ معاف کر دے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے معاف کرے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دل کے اندر جو تمہارے ارادے ہیں نا سب سے واقف ہوں، چاہوں تو پکڑ لوں گا، چاہوں تو چھوڑ دوں۔ یہ دلوں کے معاملے، اور اس لیے اپنے دلوں کے اندر کبھی بھی آپ برے خیالات نہ کریں۔ اپنے دلوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں برائی کا ارادہ کروں یا غلط خیالات لے کے بیٹھا ہوں اور غلط نیت لے کے بیٹھا ہوں، غلط ارادے کے ساتھ بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، مرضی میری ہے، چاہواں تے پھڑ لواں گا، چاہواں تے معاف کر دوں گا۔ ایک شخص تھا کہ اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں اس شخص کے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ کو پتا چلا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہری ٹہن لگایا کہ نا، ہری ٹہنی ہوتی ہے، اس کو اتار کے اوپر لگا دی قبر پہ، اور اس کا عذاب ختم ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اس قبر کے اندر اس شخص کو ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے؟ کون سا گناہ ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کرتا۔ اب ہم اپنا حساب لگائیں، ہم پرہیز کرتے ہیں، جتنے سارا دل کرتا ہے اوتھے بہ کے اسی موتر کرن لگ پنے، جتنے دل کرتا ہے باہر نالیاں پھٹیا تے بہ کے پیشاب کرنے۔ کیا ہمارے کپڑے، ہمارے وجود میں یہ قطرے گریں گے؟ ٹھیک ہے بندہ کر لیتا ہے، چھٹے کدی کتے پہ گئے، اللہ نے ایس وجہ تو بھی پڑھ لے۔ اللہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، 7 صحابی رسول اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، جو بندہ مرتا ہے نا ہر ایک کو اس کی قبر دبوچ لیتی ہے، ایک بار کھل کے اس کو دبوچتی۔
لیکن انسان کے اعمال ہوتے ہیں نا وہ اس لیے انسان کو بچا لیتے ہیں. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ ملک کی تلاوت کیا کر. تو فرمایا میرے ساتھ کو کبر نے دبوچ لیا تھا تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے چھوڑ دیا. صحابی رسول فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جسے چاہے اللہ چھوڑ دے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے. یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے. اور اس سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے دل کے اندر اچھائی کا ارادہ رکھیں یا برائی کا ارادہ رکھیں, اللہ تعالیٰ اس چیز کا تم سے ضرور حساب لے. اور جسے چاہے معاف کرے, جسے چاہے نہ معاف کرے, کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور آگے یہ دو آیتیں آتی ہیں. اس کے بعد بنیادی عقائد کا ذکر. آمن الرسول بما انزل الیہ, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے بما انزل, اور جو کچھ ان پہ نازل کیا من ربہ, ان کے رب کی طرف سے, والمؤمنون, اور مومن. کہ یہ جو ہم سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھتے ہیں نا, اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, کہ رسول اللہ پہ ایمان لے کے آئے, جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر بھی. اور فرمایا مومن لوگ. ان مومنوں سے مراد کیا ہے؟ مومنوں سے مراد کیا ہے؟ یہ صحابہ مراد. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی کیسی شان بیان کی ہے. رسول اور ان کے صحابہ اللہ پہ ایمان لے کے آئے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور وہ سب ان چیزوں پہ ایمان لے کے آئے, اللہ پہ, فرشتوں پہ, اللہ کی کتابوں پہ اور اللہ کے رسولوں پہ. کہ ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم نے کن چیزوں پہ ایمان لے کے آنا ہے؟ اللہ پہ ایمان لے کے آنا ہے, اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آنا ہے, فرشتوں پہ ایمان لے کے آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے. پھر کن پہ؟ اللہ کی کتابوں پہ, قرآن مجید, انجیل, زبور, تورات پر ایمان لے کے آئے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا نفرق بین احد من رسل. جو مومن اور ایمان والے ہیں نا وہ اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے. کیا ہے ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ اور کفار کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں کہ نہیں انبیاء, لیکن شریعت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں. ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, ہم حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں, ہم حضرت یعقوب کہ جن کے نام کا لقب اسرائیل ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں. وہ اللہ کے نبی تھے, ان کے واقعات قصص الانبیاء قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں, لیکن شریعت جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام پچھلے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا, اس لیے شریعت جو ہے وہ قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی کہہ دیا. تو حضرات ذیوقار یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آج کے دور میں جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ صرف کھار رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے کھار رکھتے ہیں, صرف مسلمانوں سے کھا رکھا. اب دیکھیں جب بھی مسلمانوں کی بات آتی ہے نا تو سارے کافر آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جس طرح اسرائیلی یہودی ان کی سب سے زیادہ بڑی سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں, امریکہ والے. حالانکہ امریکہ والا نے امریکیوں نے کبھی ان کو جگہ نہیں تھی دی.
جب ہٹلر نے ان کو نکالا تھا، ان کو جگہ دی مسلمانوں نے، اور عیسائیوں کو مارا، یہودیوں کو مارا کہ نہیں عیسائیوں نے، کہ جب جرمنی سے مار مار کے نکالا 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، لیکن مسلمان فلسطینوں کے مقابلے میں وہ آج بھی اکٹھے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ وہ اپنے نبی کو بھی نہیں مانتے۔ اگر وہ اپنے نبی کو بھی مانتے ہوتے نا تو وہ اپنے نبی کی مانتے، اپنے نبی کی مانتے۔ نبی کو ماننا یہ ہوتا ہے کہ نبی کی بات کو بھی مانتے۔ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کو مانا ہی نہیں۔ کسی نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا لیا۔ اب مسلمان اپنا قرآن، اللہ کا قرآن نازل کیا، اللہ کے نبی کا قرآن پڑھ کے گواہی دیتے ہیں کہ وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لهم، حضرت عیسیٰ کی توہین نہ کرو۔ عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے، کہتے کہ نہیں عیسائی؟ ہم گواہی دے کے کہتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ کو سولی پہ نہیں لٹکایا، وہ توہین حضرت عیسیٰ کی کرتے۔ ایک طرف کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، کہتے کہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا۔ دیکھیں صلیب لٹکائی ہے کہ نہیں؟ ان کا نشان کیا ہے؟ صلیب کا نشان، صلیب کا نشان۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ اللہ کے بیٹے کو لٹکا دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نا وما قتلوا وما صلبوا، نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ یہ ہمارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے کہ وہ گستاخی اپنے نبی کی کرتی۔ ہم اپنے قرآن پڑھ کے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودی جنہوں نے اپنے سارے نبیوں کو تنگ کیا، اور یہودی کس کی اولاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام پتہ ہے آپ کو کس کے بیٹے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ان کی اولاد میں سے آج تک جتنے بھی انبیاء آئے سب ان کی اولاد سے آئے۔ حضرت یعقوب کی اولاد سے سارے نبی آئے، بس حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے نا اسماعیل، ان کی اولاد میں سے صرف ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے زیادہ، تمام انبیاء سے زیادہ عظمت والا بنایا۔ اور حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد سے سارے نبی آئے۔ حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے، سارے انبیاء آئے۔ لیکن دیکھیں آج وہ یہود و نصارہ قرآن مجید یہی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا تو اللہ نے یہی بتایا کہ کس طرح یہودیوں نے اپنے انبیاء کو تنگ کیا۔ فرمایا اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال پیش کرتے تھے نا، جب صحابہ کرام پہ ظلم کیا مکے کے مشرکوں نے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو کچھ بھی نہیں، تم سے پہلے ایسے نبی آئے کہ جن کو آرے کے ساتھ جن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ یہودوں نے بہت تنگ کیا، انبیاء کی توہین کی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنایا کہ نہیں بھائی؟ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے نا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، ہم یہ پڑھ کے اللہ کے انبیاء کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے نازل کیے قرآن میں کہا کہ نہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کہ جنہوں نے یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ہم نے کہا نہیں، دونوں اللہ
کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کی عظمت اور ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز بخشا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعزاز بخشا، تمام انبیاء پہ ہم ایمان لے کے آئے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے سارے مسلمان اللہ کے سارے نبیوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور اپنے آقا سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت یہ ہے کہ نام لیوا محبت ہے۔ ہم اپنے آقا سے محبت کیسی کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی بات کو نہیں مانتے، ہم شریعت محمدیہ پہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ افسوس ہے کہ نہیں؟ یہ ہم پہ افسوس ہے، یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا، ہم کتنا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ آج ہم سیاست کے میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں نا، الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی تک رزلٹ فائنل نہیں ہوا، ابھی تک الیکشن کے رزلٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ سب مصروف ہوں گے اپنے علاقوں میں۔ ابھی تک میاں خرم صاحب کے بالوں سے لگ رہا ہے کہ وہ ابھی آئے ہوں گے، ساری رات لوگوں نے گزار دی۔ الیکشن ہے کہ نہیں؟ سارے الیکشن سے بیزی نے، اور دیکھیں ہم نے کیا شریعت کا نفاذ ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ اور افسوس کی بات ہے کہ پہلے ہمارے ملک میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ لڑائی ہوتی تھی مذہب سے، فرقہ واریت سے، کہ پہلے لوگ لڑتے سن وابی، سنی، شیعہ، دیوبندی، آپس سے لڑائی ہوں، لوگ سیاست چلاڑتے۔ اب لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس فرقے سے، کس مسلک سے، کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے دینی سے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں یہ کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اور یقین مانیں ایسے لوگ ہیں کہ جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں صرف سیاست کی وجہ سے۔ دو بندے اتنے اچھے، اتنے دوست، کل ووٹ کاسٹ کیا، ووٹ کاسٹ کر کے باہر میں نا باتیں کرے۔ میں نے کہا کس جماعت کی ہو؟ میں نام نہیں لوں گا، اس نے دوست تھے، کہتے میں نے فلاں کو ووٹ ڈالا، اور چڑھائی شروع کر دی۔ ساتھ ایک اور عالم کھڑے تو ان کی بےزتی کرنے شروع ہو گئے۔ تسی مولوی ہو کے گالا کر دیو، مجھے کہہ رہا مولوی ہو کہ بڑے خطبے دیندے ہو تے تسی تانوں پتہ نہیں تسی کیوں ووٹ پایا؟ تو میں نے کہا کس کو کہہ رہا؟ کہتا تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم دین کو کیوں بیچ میں لے کے آتے؟ دین کو کیوں لے کے آتے؟ یہ ہمارا حق ہے ووٹ ڈالنا، ہے کہ نہیں؟ اچھا مولوی سیاست چنا آتے، تو پیو بن جا سیاست دا۔ ہم مامے بنے ہوئے ہیں، علماء کرام کو ہم روکتے ہیں۔ یہ بات حق ہے ہر ایک کا، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے۔ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ مولوی ہے تو ووٹ دے نہ دس، تو نہ بول ووٹ دے بارے، کیوں نہ بولا؟ میرا حق ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے مولوی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مخالف ان سے زیادہ پرے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ بات کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کا حق ہے ووٹ ڈالنا چاہیے، لیکن ووٹ اس کو ڈالنا چاہیے جو اپنے ملک کے لیے اچھا حکمران ہے۔ اب تو کہہ نہیں سکتے، اب تو فیصلہ آ جانا ہے، تو اس میں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جس نے بھی جس کو دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے یہ دعا کریں کہ اچھا حکمران لے کے آئے۔ تو حضرات ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دین کو نہ بھولیں۔ بات بتانے کا مقصد یہ تھا، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کا دین جو ہے نا، ہم محنت کرتے، ظاہری بات ہے سیاسی جماعتوں میں بھی، ہم سیاسی پارٹوں میں بھی فیم حاصل کرنے کے لیے، کئی چیزوں کے لیے ہم سیاسی قائدین سے بحث ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ابھی کئی جگہ میں فائرنگ بھی ہوئی ہے، اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں۔ اس دفعہ تو انہوں نے سگنل ہی بند کر دیا نا کہ کسی کی لڑائی نہ ہو، تو بڑا اس کا فائدہ بھی ہوا ہے سگنل کا۔ سیاسی جماعتوں سے لڑتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ توفیق کیا کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ کبھی ہم نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھا کہ نہیں؟ ووٹ تو ہم نے بھی ڈالا، ہم بھی گئے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، ہم نے اپنی سیاسی پارٹی میں جو بندہ سپورٹ کرتا ہے کیا ہے، لیکن ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا۔ وہاں لوگوں نے ایسے 5 وقتی نمازی کہ نماز نہیں نکال پڑی ہے کوئی۔ تو یہ قرآن مجید جو دین اتنا پیارا ہے، یہ شریعت کے کام کو کبھی نہ بھولے،
کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ہم اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان لے کے آئے، اور شریعت ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہے، یہ ہمارا اقرار ہے. لیکن کیسی مانی ہے؟ نام لے. اگر شریعت مانی ہوتی تو ہم اپنی نمازوں کو نہ چھوڑتے، ہم اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑتے، ہم یہ چیزیں کو نہ چھوڑتے. یہ افسوس ہے آج ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم ذہن میں کچھ بنا کے بیٹھے ہیں، ہو کو چھوڑ جاندے. اس طرح کی یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کی معیشت نہیں ٹھیک ہوتی. اللہ نے قرآن چ وعدہ کیا نا کہ کیویں تہاڈی معیشت میں صحیح کراں، کہ تسی اللہ لاندے نہیں تے تسی اللہ نہیں آندے تے اللہ تعالیٰ کا پھر آزمائش پہنچ. یہ ملک کے اندر اللہ پریشانی ڈال دیتا ہے. یہ معیشت، یہ بھوک پیاس، مہنگائی، یہ غربت کیوں پھیلتی ہے ملک کے اندر؟ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح کے لوگ ہیں نا پھر اسی طرح کے حکمران بھی آتے ہیں نا. تو ہم اگر ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے تو پھر حضرات ذی وقار ہم پہ تو وہی حکمران آئیں گے کہ جو ہمارے، پھر ہم کہیں گے کہ اس نے وہ چیز چرا لی، پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں فراڈ کیا، فلاں کرپشن کی. پھر ہم پہ ایسے آنا ہم خود کرپشن ہے. جہاں ہمارا دا لگے گا نا، جہاں دا لگے گا، کوئی بھی محکمہ ہو جائے، کوئی بھی محکمہ ہو جائے، آپ کے قریب بھی بڑے محکمے، کوئی بھی محکمہ ہو جائے گورنمنٹ کا، کرپشن سے بعد نہیں آئیں گے. جس کا جہاں دا لگے گا نا اس نے اپنی وہاں چھری چلا کے چھوڑ، اور دکاندار وہ بھی کرے گا. کوئی بھی جو کاروبار کرتا ہے نا اس کا جہاں دا لگتا ہے وہ لگا کے چھوڑتا ہے. اب ہمیں جتنی دی ہم اپنے کرپشن کر رہے ہیں، اور ہم کے بڑے لیول میں ہم کرپشن سے بچیں تو پھر ہمارے اوپر حکمران بھی تو کرپٹ آئیں گے نا. ہم نہیں صحیح ہوں گے، اسی نہیں صحیح ہونا. حکمران سانو بڑا نیک چاہیے، اسی جو مرضیاں کری. تو حضرات ذی وقار پھر حکمران بھی ہمیں ایسے ملیں گے. تو حضرات ذی وقار یہ موقع ہے اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنے آپ کو درست کریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑیں، اللہ کے رسولوں پہ ایسا ایمان لے کے آئیں کہ اپنے پیارے پیغمبر کی شریعت کو مانیں. کیوں؟ جو میں نے آپ کے سامنے کیا بات رکھی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، یہ ہمیں آزاد ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سارے نبیوں کو مانا. عیسائیوں نے جو اپنے نبی کی توہین کی، ہم نے قرآن سے دلائل لے کے ان کی عظمت کو بیان کیا. یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا اور توہین کی، ہم نے اللہ کے قرآن سے ان کے فضائل بیان کیا. یہ ہماری، یہ امت محمدیہ، یہ امت رسول امین بابرکت پیغمبر امن کی امت، جنہوں نے امن کا پیغام دیا اور آج اپنے پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.